السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں گارڈن کالج کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غلام حمدانی مصطفی کی جو پہلی غزل ہے نصاب میں وہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں غلام حمدانی مصطفی کی جو تعارف ہے اس کے بارے میں جانا، اور اس کے جو غزل ہے ان کے 3 اشعار کی تشریح بھی کی۔ تو آج ہم جو ہیں وہ بقیہ غزل جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز جو ہے اس غزل کے چوتھے شعر سے کرتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ تو پہلے مفہوم دیکھتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ دراصل اپنے جو جذبہ عشق ہے اس کی صداقت کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی پختگی کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھا تھا، اور مجھے اپنے دوست کی جو محفل ہے اس کا جو قرب ہے وہ مجھے نصیب ہوا، تو میں اس کے پاس سے اٹھ کے آ تو گیا ہوں، مگر میرا دل جو ہے وہ اب تک اسی کے پاس ہے، اسی کی محفل میں ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے جذبات جو ہیں یہ اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اس پر کسی اور کا اختیار ہے، اس کے دوست کا اختیار ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اب میرے قابو میں نہیں ہے۔ دل جو ہوتا ہے وہ محبت کا جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے، تو دل اگر کسی کے پاس رہ جائے تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ انسان جو ہے، یعنی کہ عاشق جو ہے، وہ اپنے دوست کا، اپنے محبوب کا جو ہے وہ شیدا ہے، اور وہ اس کا اس قدر شیدائی ہے کہ اس کا دل جو ہے اب اس کے بس میں ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کے محفل میں گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ عاشق کا جو سب سے بڑی دلی خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو، اس کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی، اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا، میں اس کے قریب بیٹھا تھا، اور جب اٹھ کے آیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ میرا دل جو ہے وہ میرے اختیار میں ہی نہیں رہا۔ تو اس میں جو تصور بھی جو ہے وہ اسی محبوب کا ہے، تصویر بھی اسی کی ہے، خیال بھی اسی کا ہے، تو فکر بھی اسی کی ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس کا جو انتظار جو ہے وہ بھی محبوب کا ہے، اور شوق بھی جو ہے وہ اپنے محبوب کا ہے، یعنی کہ شاعر کا دل جو ہے، یعنی عاشق کا دل جو ہے وہ اس کا اپنا نہیں رہا، بلکہ وہ جو ہے اس پہ کسی اور کا اختیار ہو گیا ہے، یہ کسی اور کی ملکیت ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اسی جذبے کا، اسی جو ہے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یعنی کہ عاشق جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا اس کی محفل سے، اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں جو ہے وہ مصروف بھی ہو گیا، مگر دل و دماغ جو ہے اس میں ابھی تک میرے محبوب کی جو محفل ہے وہی اسی کی یاد میں یہ محو ہے، یعنی کہ اسی کی یاد میں یہ گم ہے۔ تو یہاں پر عاشق جو ہے اپنی اسی جذبے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب ہم اپنے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھے دلاتا رہے گا۔ ایک اور شعر ہے یہ کہ پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تجھ پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں
کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ نو بہار یعنی کہ نئی بہار، خون شہید عشق یعنی کہ عشق شہید کا خون، اور زیر زمین یعنی کہ زمین کے نیچے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ راہ عشق میں شہید ہونے والے کا خون بہار کے موسم میں پھولوں کی شکل میں اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ عشاق صادق جو ہیں ان کی قربانیوں کے ثمرات کا ذکر کر رہا ہے، اور ان کی قربانیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ عاشق کا خون جو ہے، جو شہید کا جو خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ وہ زیر زمین بھی جو ہے جب جاتا ہے تو لالے کی شکل میں ایک خوبصورت پھول بن کر جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ یعنی کہ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں لالے کا پھول، سرخی مائل پھول جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اہل وفا کا جو سرخ خون ہے یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، جب ہم دیکھتے ہیں جو تعمیر و ترقی دیکھتے ہیں، جو خوشحالی دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سبھی جو ہے وہ انہی عظیم لوگوں کی شہادتوں، عظیم لوگوں کی قربانیوں کا فیضان ہے، عظیم لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج انسان نے جتنی ترقی کی ہے اس کے پیچھے ایک محنت کار فرما ہے عظیم لوگوں کی۔ یہاں پر اور شاعر جو ہے وہ یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو خوبصورت مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، جو انسان کی ترقی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی عظیم انسان کا اپنے مقصد سے محبت ہے، اور اس مقصد کی خاطر جو ہے اس نے اپنی زندگی اس کے پیچھے صرف کر دی ہوتی ہے، تبھی یہ ہمیں ثمر نظر آتے ہیں، تبھی ہمیں یہ تعمیر و ترقی نظر آتی ہے، تبھی جو ہے ہمیں اپنی طرف خوشحالی نظر آتی ہے کہ کسی عظیم انسان نے اپنے اس مقصد کی خاطر جو ہے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دی، اور تب جا کے جو ہے اس کا ثمر جو ہے عام انسانوں کو، بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور آپ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اسلام جو آج ہمیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے، تو ابتدا میں جب یہ شروع ہوا تو کیا تھا کہ 313 لوگ جو ہیں وہ 1000 کے لشکر سے لڑ جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبہ شہادت جو تھا ان لوگوں کے اندر، اور وہ جذبہ عشق جو تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہیں اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ ان کو اپنے دین سے عشق تھا، اپنے مقصد سے عشق تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اسی چیز کو بنا لیا تھا کہ ہم نے اس اسلام کو پھیلانا ہے، ہم نے حق کو جو ہے وہ پھیلانا ہے۔ تو آج جو ہم اسلام دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس اسلام کے پیچھے جو ہے انہی عظیم لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ کار فرما ہے۔ اسلام کا جو شجر ہے اس کی آبیاری جو ہے وہ انہی شہیدوں کے خون مقدس سے ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جہاں جہاں جو انسان نے جو ترقی کی ہے، جو بھی ہمیں ترقی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی ایک انسان کی یا پوری قوم کی جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے قربانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر کا لالے سے یہی مراد ہے، لالے کا جو پھول ہے اس سے شاعر یہی مراد لے رہا ہے کہ جو ان لوگوں کی، جو عظیم لوگوں کی محنت اور قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ ہمیں لالے کی پھول کی شکل میں ملتا ہے، اور شہید کا جو خون ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنا رنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دکھاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شہید کا خون جو ہے وہ زیر زمین بھی جو ہے وہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی پھول کی، کسی خوبصورت پھول کی صورت میں جو ہے وہ ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ سب کہاں
کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اب کے بہار سے مجھے آتی ہے بوئے خون، اب کے بہار سے مجھے آتی ہے بوئے خون، آیا ہے لالہ بھیس بدل کے شہید کا۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ خلق یعنی کہ لوگ، مخلوق، تادم آخر یعنی کہ آخری دم تک۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اس انداز سے قربان کی کہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا ہوں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ بات یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا تو جاتا ہے، مگر جس مقصد کی خاطر، جس انداز سے وہ اس دنیا سے جاتا ہے، وہ انداز اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عظیم مقصد کی خاطر، حق کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ مقصد کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی ساری زندگی لڑتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ تو جتنا عظیم مقصد ہوگا اس کی قربانی بھی اتنی زیادہ عظیم ہوگی، اور لوگ اسے جو ہے رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی، شہادت نصیب ان کو ہوئی، اور وہ جانتے تھے کہ اس راہ پر چلنے کا جو ہے وہ انجام آخر کیا ہوگا، لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کی راہ جو ہے وہ بہت زیادہ قربانی مانگتی ہے، لیکن وہ قربانی سے پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ قربان کر دیا حق کی راہ کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ساری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ و جاوید ہے۔ تو حق کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، حق کے لیے جو لڑتے ہیں، حق پہ جو قربان ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ یہاں شاعر انہی لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ تو جو مقصد ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں اہم ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا نصب العین جو ہے وہ اس کے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ بے مقصد زندگی گزارنا موت کے مترادف ہے۔ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا کہ انسان کو موت آنی ہے۔ مگر وہ انسان جو ایک شان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، جو ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ انسان جو ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو انسان جس انداز سے، اگر ایک انسان نے ایک عظیم مقصد کی خاطر عظیم انداز میں اس دنیا میں قربانی دی ہے، تو وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس کا نظریہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ کے سامنے ٹیپو سلطان کی مثال ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی انگریزوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ مر چکا ہے، کیا واقعی جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ کوئی اس کے جسد خاکی کے نصیب کے قریب نہیں آ رہا تھا، کہ وہ ڈر رہے تھے اس کی جرات اور شجاعت سے۔ اس نے اپنے مقصد کی خاطر دلیرانہ انداز میں جو ہے وہ لڑائی کی، جنگ کی، اور اپنی جان دی اپنے عظیم مقصد کی خاطر۔ تو لوگوں پہ اس کا رعب تھا، وہ ابھی تک ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو یہاں پر شاعر انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس دنیا سے اپنے مقصد کی خاطر، عظیم مقصد کی خاطر، حق کی خاطر اس دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں، ان کا نظریہ زندہ رہتا ہے۔ تو اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں،
جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ مجنوں کوہکن نہ تلف عشق میں ہوئے، مرنے پہ جی ہی دیتے ہیں اس خاندان کے لوگ۔ اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ مشکل الفاظ کے معنی، یارانے گرم رو یعنی کہ تیز چلنے والے دوست، اور ننگے قافلہ یعنی کہ قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث۔ پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ تیز چلنے والے منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں اور آگے نکل گئے ہیں، اور میں قافلے کے لیے باعث رسوائی بنا۔ یعنی کہ اس شعر کے اندر بنیادی طور پر شاعر جو ہے دو لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک وہ لوگ جو کہ محنت کرتے ہیں، اپنے مقصد کی خاطر مسلسل کوشاں رہتے ہیں، دن رات ان کی محنت ہوتی ہے اپنے مقصد کی خاطر، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے مقصد سے ہی غافل ہوتے ہیں، ان کو اپنے مقصد کا ہی علم نہیں ہوتا، وہ جو ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں وہ لوگ اس دنیا کے اندر آگے چلے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، ترقی پا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر انہی دو طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک انسان جو مسلسل محنت کرتا ہے تو وہ آگے نکل جاتا ہے، اور ایک وہ انسان جو کہ اپنے مقصد سے ہی غافل رہتا ہے تو وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قافلے کی بات ہو رہی ہے، تو قافلہ جو ہے وہ اگر آپ نے کسی قافلے کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کی رفتار بھی قافلے کے برابر ہونی چاہیے۔ تو یعنی کہ آپ نے اگر زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کی رفتار جو ہے وہ زمانے کے ساتھ کی ہونی چاہیے، زمانے کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی رفتار جو ہے وہ زمانے کے برابر نہیں ہے تو زمانہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ زمانہ آگے نکل جائے گا اور آپ جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، آپ جو ہیں وہ رسوائی کا باعث بنیں گے اپنے قافلے والوں کے لیے بھی۔ تو یہاں پر جو شاعر ہے انہی دو طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر ترقی پانی ہے، فلاح پانی ہے، تو آپ نے اس دنیا کے بدلتے ہوئے مزاج کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ نے اس زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ کی رفتار کم ہوتی ہے تو آپ جو ہیں، آپ کے ساتھی جو ہیں، آپ کے قافلے والے جو ہیں وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے مقصد کی خاطر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کی رفتار اگر ان سے کم ہے تو وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، آپ ان لوگوں کے لیے بھی رسوائی کا باعث بنیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان نے اس دنیا کے اندر فلاح پانی ہے تو اس کو جو ہے اس معاشرے کے اندر رہنا ہے، کامیاب انداز سے رہنا ہے، تو وہ جو ہے معاشرے کے بدلتے ہوئے جو رفتار ہے، معاشرے کی بدلتی ہوئی جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق انسان کو چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہیں اپنے مقصد سے ہی غافل رہتے ہیں اور معاشرے کی رفتار کے ساتھ آپ نہیں چل پاتے تو آپ پیچھے کہیں رہ جاتے ہیں، اور آپ کے برابر والے جو لوگ ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں کہ جن کی رفتار جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ہے اور وہ مسلسل محنت کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی،
میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا. تو مشکل فاصل معنی کہ میرے کہے میں یعنی کہ میری مرضی کے مطابق. تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ عشق میں مبتلا ہونے کے بعد میں اپنے دل کو کیسے روک رکھوں، یہ تو اب میرے حکم کے تابع نہیں رہا. یعنی کہ شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز سے جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ اس کا مقصد ہو، کوئی بھی چیز ہو جس سے اس انسان کو عشق ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ اسی چیز میں، اسی انسان کی یاد میں یا اسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ دھڑکتا ہے. وہ پھر انسان کے اپنے قابو میں نہیں رہتا. انسان جو ہے وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا اپنے عشق سے. اب وہ عشق جو ہے وہ انسان کا مقصد بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان کا انسان سے بھی عشق ہو سکتا ہے، وہ انسان کا اپنے مقصد سے بھی عشق ہو سکتا ہے. لیکن یہ عشق ہی ہے، یہ محبت ہی ہے جو ہر انسان کو آگے بڑھاتی ہے. وہ انسان اس میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اپنی کم مائگی اور جو محرومی ہے ان کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے حالات اور واقعات سے نہیں گھبراتا. اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ عشق کے اندر لگا دیتا ہے. وہ اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا. تو یعنی کہ انسان جب عشق کی راہ میں چلتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اور اس کا عشق ہی جو ہے وہ اس کا مقصد بن جاتا ہے، وہ مقصد حیات بن جاتا ہے اس کا عشق ہی. تو عشق میں مبتلا ہونے کے بعد انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا، نہ ہی اس کا دل جو ہے وہ اس کے حکم کے تابع رہتا ہے. تو اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسرے جانب کوئی رستہ نہیں. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے اپنی یہ غزل جو مصفی کی ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور آئندہ کے لیکچر میں ہم پھر مصفی کی اگلی غزل کریں گے. تو اللہ حافظ.